ویلکم بیک. بشار صاحب, ایک یہ جو ہے ایک عام تاثر سامنے آ رہا ہے کہ ہائیڈل پاور جو ہے وہ تو سستی ہے ہی ہے, تھرمل جو ہے وہ مہنگی ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک مافیا ہے جو وابڈا اور پیپکو میں ہے جو تھرمل پاور کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور ہائیڈل کے لیے نہیں, کیونکہ اس میں کک بیکس اور کمیشنز بہت ہیں, ہر 15 دن بعد فرنس آئل کی پرچیز ہے, مشینری کی رینوویشن ہے, تھنگز لائک دیٹ. تو اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے. another good question. میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ جب بحرانی کیفیت آ جائے تو پھر آپ یہ بتائیے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں حل کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک سستا سلوشن ڈھونڈیں اور 5 سال کی ٹائم لائن دیں اور چیزوں کو درست کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک فوری سلوشن کو پکڑا جائے, اس مصیبت میں سے نکلا جائے, اور جو اس مصیبت کے پھر نیگیٹوز ہیں یا اس سلوشن کے جو نیگیٹوز ہیں ان کا پھر حل تلاش کیا جائے. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جلدی جلدی وہ پاور لائی جائے جو جلدی آ سکتی ہے. وہ تھرمل ہی تھی, اس میں ہائیڈل آ نہیں سکتی. ہائیڈل کے اسٹیشن جو ہیں 6 سے 10 سال لگتے ہیں ایک اسٹیشن بنانے میں, اور وہ قوم کے سامنے. سہیل راؤ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی راؤ صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم چیمہ صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی. کہ جو کہ یہ سوال شاید میں راجہ صاحب سے بھی کیا تھا لیکن کچھ مجھے اتنا اچھا جواب ان سے موصول نہیں ہوا. جناب ایک تو مجھے بتائیں کہ گھڑیاں ہم سے 1 گھنٹہ آگے کروائی گئی, ٹھیک ہے, پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ کچھ منصوبے ہیں جو کہ مکمل ہو رہے ہیں اور وہ سسٹم میں عنقریب وہ انسٹال ہو جائیں گے, اور کچھ ہو چکے ہیں کمپلیٹ. اچھا, وہ اس کے باوجود بھی اب تک لوڈ شیڈنگ کا جو شیڈول ہے اس میں 1 گھنٹے کا بھی کوئی فرق ایسا نہیں آ رہا کہ ہمیں ایسا لگے کہ چلے 2 سے 4 سسٹم انسٹال ہو گئے. جی شکریہ. کہ آدھے گھنٹے راؤ صاحب نے بات کی تھی ڈے لائٹ سیونگ کی, کہ وہ گھڑیاں بھی آگے کر لیں, اس کے ثمرات کہاں گئے, اور اس کے بعد دوسرا بات کی کہ نئے پروجیکٹس کہاں گئے. تو عرض کر دوں کہ یہ جو ڈے لائٹ سیونگ یعنی کہ گھڑیاں آگے ہم نے کیں تو اس سے ہمیں 250 میگا واٹ کا فائدہ ہوگا. بات یہ ہے کہ سب ہم ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھول رہے ہیں کہ اس وقت بھی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 8.53% ہے. پچھلے سال 68 لاکھ نئے ڈومیسٹک اپلائنسز لگے. سیر فہرست ان میں ایئر کنڈیشنرز تھے, ڈی فریزرز تھے, ریفریجریٹرز تھے, مائکرو ویو اوونز تھے, ٹیلی ویژنز تھے, اور حیران کن حد تک بہت بڑی تعداد ان میں واشنگ مشینز کی. کنزیومر لیزنگ کا یہ ساری نہیں بھی لیزنگ تھی تو 68 لاکھ جو ہیں وہ یہ بکے. اب آج کل لیزنگ کم ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ 8.53% لوڈ بھی بڑھ رہا ہے. اب پچھلے سال کے مقابلے میں 8.53% لوڈ بھی بڑھنا ہے. تو اس میں سے ہم نے میٹیگیٹ کیسے کیا اس لوڈ گروتھ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ گھڑیاں آگے کی تو 250 میگا واٹ ہمیں دن کے 8 گھنٹوں میں بچ گئے. اس کے بعد ہمارے 2 نئے پلانٹس جو ہیں وہ واقعی آ چکے ہیں, اٹک پاور 156 میگا واٹ کا اور 81 میگا واٹ کا مالاکنڈ 3. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ 3500 میگا واٹ 3000 میگا واٹ کی افیکٹو شارٹیج ہے. وہ جب تک پورا نہیں ہوگا اس میں سے نکلیں گے نہیں. اور اب وہ 3500 میگا واٹس کے نئے پلانٹس جس کا اشتہار بھی اب اخبار میں دے دیا, ان کے نام بھی لکھ دیے اور آگے ڈیٹ لائنز بھی دے دیں, اور یہ ایسے پلانٹس ہیں کہ سب وزٹ بھی کر سکتے ہیں, جا کے دیکھ لیں, مکمل ہیں. اب یہ آتے جائیں گے تو خاطر خواہ فرق پڑے گا, اور خاطر خواہ فرق جو ہے جو نئے آئی پی پیز آ رہے ہیں اگر وہ اپنے شیڈیول پہ مکمل نہیں کرتے تو ان کے اوپر پینلٹی ڈالیں گے. جتنے یہ پروجیکٹس ہیں ان کے آپس میں کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اگر ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز جسے پینلٹیز کہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ ہم پینلٹیز وصول کرنے کے بزنس میں نہیں ہیں, ہمیں تو پروجیکٹس چاہیے. یہی وجہ ہے ایک تھریٹ تو ہوگی نا ان کو کہ اگر جی وہ تھریٹ ہے. اور اس میں یہی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی سب کو کال کیا, یہی وجہ تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کال کیا, اور ان سے بات یہ کی کہ آپ یہاں جسے کہتے ہیں لکھ کے دیں کہ آپ ٹائم پہ آئیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں فیصل لاہور سے. جی فیصل. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میری شخص سے گزارش یہ ہے کہ ہو سکے تو کوشش کریں کہ رات کے ٹائم جو ہے نا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم سے کم کر دیں تاکہ ہم لوگ سکون سے سو سکیں. بڑی مہربانی. جی شکریہ. یہ جو مسئلہ ہے نا جی یہ مجھے بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اب جہاں میں یہ رہتا ہوں وہاں 12 سے 1 بجلی بند ہوتی ہے, پھر 4 سے 5, اور اس کے بعد جو ہے 7 سے 8. تو یہ میں بھی مصیبت میں ہوں. کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ رات کے وقت جو ہے پیکج اس قسم کا بنایا جائے کہ لوگ تنگ نہ ہوں, میں بھی نہ تنگ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم انرجی شارٹ ہیں 24 کے 24 گھنٹے. بہرحال یہ جس وقت ہم اگست سے نکلیں گے تو یہ معاملات درست ہو جائیں گے, کیونکہ 3 نئے پلانٹس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 13, 14 اور 15 اگست کو وہ آ جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ سسٹم سٹیبل ہوگا, اس کا تناؤ کم ہوگا, اور پھر ہم تھوڑا بہت پلے کر سکیں گے کہ رات کے وقت کو کچھ بہتر کیا جائے. لائن لاسز کا بہت پرانا ایشو ہے. جی بالکل. پچھلے 20 سال سے آپ پیپکو اور وابڈا خود کلیم کرتی ہے کہ 23% to 24% لائن لاسز ہے. اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام بھگت رہی ہے. پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے گا
کہ جو لائن لاسز ہیں وہ ٹیرف کی شیپ میں کسی سے بھی نہیں لیے جاتے, اس کا سارا وزن جو ہے وہ پیپکو ہی پہ پڑتا ہے, اور ظاہر ہے وہ بھی نہیں پڑنا چاہیے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پیپکو کے ملکی لاسز یعنی کہ 2008-9 کے لیے جو ہیں وہ 20.3% ہیں, نہ کہ 24 آج سے 3 سال پہلے تھے. یہ بھی زیادہ ہے, اسے بھی ہم کم کریں گے. نیپرا ٹارگٹ دیتا ہے اور میں نے بھی ٹارگٹ سیٹ کی میں اپنی کمپنیز کے لیے, اور انہیں یہ کام کرنا ہوگا. اس میں مزید بتا دوں کہ ہماری جو 5 کمپنیاں ہیں یعنی کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی, گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد اور ملتان جو ہیں, ان کے لاسز جو ہیں وہ 9% سے 13% ہیں کل, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے مین وہ ہے سندھ میں جو ہے نا جی وہ ہیں 36% لاسز, جو اس سال ہم نے بڑی مشکل سے 35.2% کیے, اور دوسرے ہیں فرنٹیئر میں جہاں یہ لاسز جو ہیں 33.5% ہیں, اور وہاں کی حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے جو مصیبت ہے. حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو فاٹا کو آپ سسٹم میں لا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, بالکل لائیں گے اور ان کے لاسز کو بھی درست کریں گے. ہاں پاکستان میں نمبر 1 جو ہے وہ KESC ہے, وہ 38%. We'll talk about KESC. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, میاں محمد صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم, میاں محمد لاہور سے بول رہا ہوں. میں جی جی یہ بشارت صاحب سے بات کرنے آ رہا ہوں. جی 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 آپ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں ذرا. اچھا جی جی سر, لوڈ شیڈنگ ہو گیا 8 سے 10 گھنٹے, لیکن بل جو ہے وہ ایکسس یونٹ ڈال دے رہے ہیں سارے سب ڈویژن والے. اس کا میں نے آپ سے پوچھنا ہے کیا کریں گے. یہ انہوں نے ایک اور اچھا, یہ بہت سے دوست جو ہیں ہمارے ان کے یہ دل میں ہے کہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. ابھی انہوں نے دیکھیں آپ کے سامنے کہا کہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, انہوں نے 22 لاہور شہر میں. جی دیکھیں لاہور شہر میں ہم جی انہوں نے اضافات کی بات نہیں کر رہے. میں تو پہلے بتا رہا تھا کہ 8 سے 10 گھنٹے ہے لاہور میں, میں نے تو پہلے مانا ہے خود, جو کہ کل نہیں تھی لیکن اس سے پہلے واقعی تھی. پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ گھریلو استعمال ہے کیا جو واشنگ مشین ہے وہ استعمال آج کل نہیں ہوتی ہے, کیا ایئر کنڈیشنر استعمال نہیں ہوتا. دوست ہمارے کرتے کیا ہیں کہ بجلی کیونکہ جانی ہے اس لیے 2 گھنٹے پہلے آن کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا استری نہیں ہونی, استری ہونی ہے. یہ سارے کام ہونے ہیں, صرف یہ کمپریس ہو جاتی ہے. جو پہلے 24 گھنٹے میں ہم نے کام کرنا تھا, اب 10 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ 14 گھنٹوں میں ہوگا, تو ویرز استعمال اتنا ہی رہتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک آرام کے لیے ہم نے UPS بھی لیا ہوا ہے. یہ برملا سب کے سامنے میں بتانا چاہ رہا ہوں, اس پہ ہم نے ٹیسٹ رنز بھی کیے ہیں. یہ اس کی ایفیشنسی 13 سے 19% ہے کل, یعنی کہ یہ 5 یونٹ کھاتا ہے اور آپ کو 1 یونٹ دیتا ہے. اس کا بھی تو بل آپ ہی نے دینا ہے. ہاں کچھ شکایات بھی ہیں کہ جون کے مہینے میں کچھ لوگوں نے, میٹر ریڈرز نے یا کچھ STOs نے ایکسٹرا یونٹس ڈالے, ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں. وہ بالکل نہیں ہوگا. صرف لاہور میں یا آل اوور پاکستان؟ پورے پاکستان میں سے ہمیں شکایتیں آئیں, مختلف جگہوں سے آئی, اور ہم نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے. لیکن بیسکلی جو بل کم نہیں ہو رہا, حالانکہ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم سارا کا سارا کام وہی کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں نہیں کر رہے, وہ کم گھنٹوں میں. جی صاحب آپ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ڈائجسٹ کرنا کہ کمپریس ٹائم میں اتنا ہی زیادہ یوز ہو رہی ہے. تھوڑا سا غور کیجئے, UPS والی بات تو سمجھ میں آتی ہے, مان لی آپ نے, کیا استری استعمال نہیں ہو رہی ہے, لیکن UPS کتنا % لوگ یوز کر رہے ہیں؟ جی اگر کم کر رہے ہیں تو ان پہ اثر بھی کم ہے, لیکن بتائیے کیا استری آپ لوگ استعمال نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں تو استری اتنی ہی ہو رہی ہے. محمد جمیل صاحب ہیں قصور سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایگریکلچر جو ہے پاکستان کی یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے کسی بھی ملک میں, کسی ملک کے لیے. تو دیہی علاقے جو ہیں, جو کہ زیادہ تر لوگ زراعت سے جو ہے ایگریکلچر سے منسلک ہیں, دیہی علاقوں میں لائٹ بہت زیادہ جا رہی ہے. قصور ہے یا اس کے دیہی علاقے ہیں, اور دھان جو ہے چاول کی کاشت ہو رہی ہے تو بجلی بالکل نہیں آ رہی. جی شکریہ. یہ اس طرح ہے جی کہ ہمارے ہاں ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی پچھلے کئی سالوں میں کہ ہم نے ٹیوب ویل فیڈرز کو علیحدہ نہ کیا, ایک دیہی فیڈرز بنا دیے جن پہ گاؤں بھی ہیں اور جن پہ ٹیوب ویلز بھی ہیں. حالانکہ جو ہماری کمپیریٹیو اکانومیز ہیں, یعنی کہ ہمارے ملک کے گرد جو ممالک ہیں, ان میں کرتے کیا ہیں کہ ایگریکلچر کے لیے علیحدہ ٹیوب ویلز ہیں اور ان کے ساتھ گاؤں کی بجلی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سر یہ اسی بات پہ ہم دوبارہ ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ. ناظرین ٹائم فار اے کوئک بریک.